نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہر عمل فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو حضور علیہ السلام کے شمائل اور حسن سراپا. آج ہم جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمام مخلوق سے حسین تر ہونا بیان کریں گے. سبحان اللہ. اور آپ کے سراپا نور ہونے کا جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. آقا علیہ السلام کے سراپا کو، آپ علیہ السلام کے حسن مبارک کو صحابہ کرام نے باقاعدہ دیکھا اور اسے محفوظ کیا اور آگے اسے بیان بھی کیا، اور ائمہ حدیث نے ان روایات کو محفوظ کیا. حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم وجہ الکریم کی اولاد میں حضرت ابراہیم بن محمد تھے. یہ روایت ان سے ہے اور اس روایت کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کتاب المناقب میں، اور اسی طرح شمائل محمدیہ میں بھی اس کو روایت نقل کیا گیا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور اسی طرح ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، اور دیگر جو ہے وہ محدثین نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم وجہ الکریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نہ تو بہت دراز قد یعنی لمبے قد والے تھے، اور نہ ہی بہت پست قد یعنی چھوٹا قد، بلکہ میانہ قد تھا آپ علیہ السلام. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک نہ تو بالکل گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے، بلکہ قدر خمیدہ یعنی کنڈل والے تھے، یعنی بالکل جو گھنگریالے نہیں تھے. اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھاری بھرکم اور نہ ہی دبلے پتلے. چہرہ مبارک میں کچھ گولائی تھی، رنگ مبارک سرخی مائل سفید تھا، اور آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس یعنی آنکھیں جو ہے وہ سیاہ تھیں. پلکیں جو ہے وہ دراز تھی، ابرو جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، کندھوں کے جو سرے ہیں اور درمیان کی جگہ پر گوشت تھی، یہ گوشت سے بھری ہوئی تھی. بدن مبارک بالوں سے صاف تھا، سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی. ہتھیلیاں مبارک اور دونوں پاؤں مبارک مضبوط اور پر گوشت تھے. چلتے وقت آقا علیہ السلام قدم جو ہے وہ مضبوط ڈالتے تھے،
گویا کہ آپ جو ہے وہ نیچے کی طرف جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، اونچائی سے نیچے کی طرف. اس لیے آپ علیہ السلام جو ہے وہ مضبوط قدم کے ساتھ جو ہے وہ چلا کرتے تھے. کسی کی طرف آقا علیہ السلام جب توجہ فرماتے، متوجہ ہوتے تو بھرپور جو ہے وہ توجہ فرمایا کرتے. اور آقا علیہ السلام کے جو دونوں شانے تھے ان کے درمیان مہر نبوت تھی، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ کشادہ دل بہت بڑا تھا آپ کا، اور سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، اور سب سے زیادہ نرم طبیعت والے، اور سب سے زیادہ محترم شریف گھرانے والے تھے. آپ کو اچانک دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا اور آپ کو پہچان کر میل جوڑ رکھنے والا محبت کرنے لگتا. جب تک دیکھتے نہیں تھے تو خبر نہیں تھی نا، لیکن جب دیکھ لیتے تو پھر بک جاتے تھے، پھر آپ کے ہو جاتے تھے. اور آپ کو پہچان کر میل جوڑ رکھنے والا محبت کرنے لگتا. اور آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرنے والا ضرور کہے گا، یہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں، ضرور کہے گا کہ میں نے آپ جیسا حسین نہ آپ سے پہلے دیکھا سنا اور نہ آپ کے بعد دیکھا اور سنا. اس قدر آقا علیہ السلام جو ہے وہ حسین تر تھے. حسن و جمال رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. اور اسی طرح حضرت مولا علی المرتضیٰ روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا ہے. امام ترمذی نے السنن کتاب المناقب میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام بزار نے المسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام حاکم نے المستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام ابو یعلا نے المسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام طیالسی نے المسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت مولا علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات علیہ السلام نہ تو بہت دراز قد تھے اور نہ ہی پست قامت. آپ علیہ السلام کی ہتھیلیاں اور پاؤں مبارک کے تلوے پر گوشت تھے، گوشت تھے پر تھے. سر مبارک موضوع حد تک بڑا، ہڈیوں کے جوڑ بڑے، اور آپ کے سینہ اور ناک مبارک کے درمیان بالوں کی لمبی سی باریک لکیر تھی. یہ آقا علیہ السلام کے حسن مبارک کو حضرت مولا علی المرتضیٰ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اسی طرح حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں. اس روایت کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے، سو یہ روایت متفق علیہ ہے. اور صحیح ابن حبان میں بھی اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے. یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنهم خلقا لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر. حضرت برا بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بلحاظ صورت و خلقت لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے. نہ تو دراز قد تھے اور نہ ہی پست قد تھے. اور بعض ترجمہ کرنے والوں نے اس کا یہ ترجمہ بھی کیا ہے
عربی عبارت تو میں نے پڑھ دی، لیکن ترجمہ جو ہے وہ بعض ترجمہ کرنے والے لکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے، خوبصورت بھی تھے اور اخلاق بھی خوبصورت تھے۔ امام شہاب الدین ابن حجر حیتمی اشرف الوسائل الی فہم الشمائل میں فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی شرح میں کہ جان لو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مکمل تب ہوگا جب بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ آدمی کے جسم میں جتنے محاسن ظاہرہ ہیں اور محاسن ظاہرہ ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس میں موجود تھے۔ اور امام قرطبی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام حسن ظاہر نہیں کیا گیا، اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے حسن مبارک کو 70,000 پردوں میں چھپا کر دیا گیا، کیونکہ آپ کے حسن کو ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ صحابہ آپ علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب نہ لاتے، صحابہ کرام آپ کے چہرے انور کی زیارت نہ کر سکتے۔ اور امام نبہانی نے جواہر البحار میں نقل کیا ہے لم یظہر لنا تمام حسنہ لأنہ لو ظہر لنا تمام حسنہ لما اطاقت اعیننا رؤیتہ، کہ آقا علیہ السلام کا حسن و جمال مکمل طور پر ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا، اور اگر آپ علیہ السلام کا حسن و جمال ہم پر ظاہر ہو جاتا تو ہماری آنکھیں آقا علیہ السلام کے حسین جلووں کا نظارہ کرنے کی طاقت نہ رکھتی۔ اس لیے صرف انسانی بصارت کی طاقت کے مطابق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظاہر کو جو ہے وہ ظاہر کیا گیا، اور مکمل ظاہر نہ ہوا، کیونکہ مکمل اگر ظاہر ہوتا تو کسی کتاب نہیں تھی کہ وہ آقا علیہ السلام کے حسن مبارک کو دیکھ سکتا۔ امام ابو محمد عبد الجلیل قصری فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ وَحُسْنُ يُوسُفَ وَغَيْرِهِ جُزْءً مِّنْ حُسْنِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن یوسف کے تو کسے ہم نے سنے ہیں، بہت خوبصورت تھی، آپ علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ پردہ کیا کرتے تھے، اور جب مصر میں قحط پڑا، اناج اور غلے کی کمی ہوگی، یہ کتب تاریخ میں آتا ہے، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ جس کو بھوک ستائے وہ میرے دربار میں آ جائے۔ جب لوگ اکٹھے ہو جاتے تو حضرت یوسف علیہ السلام بائے تشریف لاتے اور اپنے چہرہ انور سے پردہ ہٹا دیتے، پردہ ہٹاتے تو حسن یوسف کو لوگ دیکھ کر اپنی بھوک بھول جایا کرتے، اس قدر حسین تھے۔ لیکن حضرت یوسف اور دیگر حسیناؤں کا حسن و جمال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ایک جز ہے، ایک جز ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعا بعید ما بین المنکبین لو شعر یبلغ شحمت اذنیہ رأیتہ فی حلیۃ حمراء لم ارى شیئا قط احسن منہ۔
اس روایت کو صحیح بخاری میں نقل کیا گیا، امام مسلم نے بھی اس روایت کو نقل کیا، سنن ابو داؤد میں نقل کیا گیا، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام ترمذی نے شمائل المحمدیہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت برا بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے اور دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ تھا، اور حضور علیہ السلام کے بال مبارک، گیسور مبارک کانوں کی لو تک پہنچے تھے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جبے میں ملبوس دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے سرخ جبہ جو ہے وہ پہن رکھا تھا، اور آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی حسین کبھی نہیں دیکھا، ہو خوبصورت اور سرخ جوڑا پہنا ہو، اللہ اکبر۔ تو صحابی کیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور سے خوبصورت اور حسین اور حسن و جمال والا زندگی میں نہیں دیکھا۔ اب اس میں جو نقل کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو زلف مبارک تھی، جو بال مبارک تھے، وہ کانوں کی لو تک تھے۔ امام محمد الفضیل بن الفاطمی المغربی المالکی فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں دو روایتیں ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کندھوں تک پہنچتے تھے، اور یہ جو روایت میں نے نقل کی ہے یہ ہے کہ کانوں کی لو تک تھی۔ اس میں تطبیق یوں ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر بال جو ہے وہ کانوں کی لو تک تھے، اور جب لٹکتے تو کندھوں تک پہنچ جاتے تھے۔ ایک یہ بیان کیا ہے محدثین نے، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے بال مبارک کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، اور بعض اوقات جو ہے وہ لمبے ہو جاتے تو کندھوں تک پہنچتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور کندھوں سے زیادہ اگر ڈھلک جائے جس میں عورتوں کا تشبہ ہو جائے تو وہ خلاف سنت ہے، اور وہ خوارج کی بھی علامت ہے کہ عورتوں کی طرح جو ہے وہ لمبے بال رکھیں۔ حضور علیہ السلام کی سنت مبارک کیا ہے؟ کانوں کی لو تک یا جو ہے وہ کندھوں تک۔ اور حضرت براہی سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی دراز گیسو یعنی جو لمبے بال والے شخص کو سرخ پوشاک پہنے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین نہیں دیکھا۔ اب دیکھیں حضور کے حسن کو صحابہ کیسے بیان کرتے ہیں۔ حضور کے بال مبارک بھی لمبے ہیں، سرخ لباس بھی پہنا ہوا ہے، اور چہرہ بھی نورانی اور حسین طرح۔ اور حضرت براہی روایت کو نقل کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں کسی کو سرخ جبہ پہنے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا۔ اسی طرح حضرت براہی کی روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جو ہے وہ لباس جو ہے وہ زیب تن کیا ہوا تھا، سرخ جلباب جو ہے وہ پہنا ہوا تھا، اور زلفوں میں مانگ نکالے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام جو ہے اپنی زلفوں پہ مانگ نکالا کرتے تھے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ تو پہلے آپ سے دیکھا اور نہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا۔ اور حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ کی اس روایت کو امام دارمی نے السنن میں نقل کیا ہے، امام ترمذی نے الشمائل المحمدیہ میں، امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں، امام حاکم نے مستدرک میں، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور امام عبد البر نے الاستیاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔
آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک چاندنی رات میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. چاندنی رات تھی، حضور بھی جو تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی پہنچ گیا. تو جب میں نے آپ علیہ السلام کی زیارت کی، اس وقت آپ علیہ السلام نے جو لباس مبارک پہنا ہوا تھا، جو زیب تن کیا ہوا تھا، وہ سرخ لباس تھا. چاند بھی 14ویں کا چمک رہا ہو، رات بھی چاندنی ہو، اور حسن و جمال والے نے سرخ لباس پہنا ہوا ہو. آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور پھر چاند کی طرف دیکھنا شروع کیا. یہ روایت میں بیان کرتا ہوں. ایک نگاہ مصطفیٰ کے چہرے کی طرف ڈالی، دوسری نگاہ میں نے چاند کی طرف ڈالی. جب میں نے دیکھنا شروع کیا تو بس آپ علیہ السلام میری نظروں میں چاند سے کئی گنا زیادہ حسین تھے. کیا بیان کرتے ہیں؟ فَلَهُوَ كَانَ أَحْسَنَ فِي عَيْنِي مِنَ الْقَمَرِ. وہ دوسری روایت میں آتا فَلَهُوَ أَجْمَلُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. میں نے جب دونوں کا موازنہ کیا تو چاند کا حسن جو ہے وہ ماند پڑ گیا، اور آقا علیہ السلام جو ہے وہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھے، زیادہ حسین تھے، زیادہ حسن و جمال تھا. اللہ اکبر. یعنی چاند سے بڑھ کر کئی گنا جو ہے وہ صاحب جمال تھے آقا علیہ السلام. اسی طرح حضرت ابو طفیل سے روایت نقل کیا گیا، صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، مسند احمد بن حنبل میں، سنن ابو داؤد میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. امام بخاری نے الادب المفرد میں اس روایت کو نقل کیا ہے. بیان کرتے ہیں کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، اور اس وقت میرے سوا روئے زمین میں کوئی ایسا شخص زندہ نہیں ہے جس نے ظاہری آنکھ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو. یعنی وہ آخری صحابی تھے. راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام سفید رنگت والے تھے، جاذب نظر تھے اور میانہ قامت والے تھے. حضور علیہ السلام کے حسن مبارک کو بیان کیا. اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کی روایت کو میں نے نقل کر دیا. اب یہاں پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کو جو چاند کے ساتھ تشبیہ دی، انشاءاللہ یہ روایات آگے آئیں گی، جس میں بعض صحابہ نے آقا علیہ السلام کے حسن مبارک کو سورج کے ساتھ بھی تشبیہ دی، سورج کے ساتھ بھی تشبیہ دی. یہ جو روایت تھی اس میں کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کو وہ جو حضرت جابر بن سمرہ دیکھتے چاند کے ساتھ تشبیہ کی نا. اس پہ امام محمد الفضیل بن الفاطمی المغربی المالکی الفجر الساطع علی صحیح الجامع میں جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو سورج کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے. اور چاند اور سورج کے ساتھ تشبیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ حسین اور روشن تھے، اس لیے جو وہ سب سے زیادہ حسین اور روشن چیز سے تشبیہ دی. ورنہ چاند ہو یا سورج ہو سب آپ کے نور سے پیدا کیے گئے، سب آپ کے نور سے پیدا کیے گئے، اور سب کے نور آپ کے نور سے روشن ہیں. سو یہ تمام چیزیں فرع ہیں، اور آپ علیہ السلام کا نور کیا ہے؟ اصل ہے. صحابہ کرام کے حسن و جمال کو صحابہ کرام نے بیان کیا، اور روایات میں ان کو جو ہے وہ محفوظ کیا گیا. آگے دیکھیں حضرت یوسف بن مازن وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت مولا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے بیان کرنے لگا، عرض کرنے لگا کہ اے علی المرتضیٰ کرم وجہ پہ
اے امیر المومنین، آپ حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، حضور کو دیکھا کرتے تھے، آپ ذرا حضور کے اوصاف تو ہمارے سامنے بیان کیجیے، حضور کے حسن و جمال کو تو بیان کیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں صحابہ کی سنت ہے حضور کے حسن و جمال کو بیان کرنا۔ ناخوانی ہوتی ہے تو اس میں بھی جب حضور علیہ السلام کا حسن و جمال بیان کیا جاتا ہے تو یہ صحابہ کی سنت ہے۔ میں آپ کے سامنے تو وہ روایات لے کے آ رہا ہوں، اب چونکہ وہ ناخوانی کا انداز ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ آواز پہ جایا جاتا ہے، اس شعر کے معنی و مفہوم پہ نہیں جایا جاتا ہے۔ یہ معذرت کے ساتھ ہمارے اہل سنت کا یہ جو ہے وہ ذوق بنا دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ آواز کو دیکھتے ہیں، حالانکہ آواز نہیں، دیکھو کہ حضور کا حسن کیسے بیان کیا جا رہا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بہت زیادہ دراز قد تھے، نہ ہی جو ہے وہ میانہ قد کے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ان سب میں نمایاں ہوتے۔ یہ حضور کی شان تھی کہ لمبے قد والا بھی ہوتا تو حضور نمایاں نظر آتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی شان ہے، اور حضرت مولا علی بیان فرماتے ہیں، اور آگے آپ بیان فرماتے ہیں کہ نہایت سفید اور شفاف رنگت والے تھے، اور بڑے موضوع سر مبارک والے تھے، گورے مکھڑے والے تھے، دراز پلکوں والے تھے، ہتھیلیاں مبارک اور دونوں پاؤں مبارک مضبوط اور پرگوش تھے، اور جب آپ علیہ السلام چلتے تو مضبوط قدم کے ساتھ چلتے تھے، مضبوط پاؤں رکھتے تھے، گویا کہ آپ بلندی سے جو ہے وہ نیچے کی طرف جو ہے وہ زمین کی طرف تشریف لا رہے ہیں، اور پسینہ مبارک کے قطرے آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کا عشق و محبت دیکھیے۔ کان الارقا فی وجہ اللؤلؤ، کہ حضور کے چہرے انور پر جب پسینہ مبارک آتا تو ایسے ہوتا کہ جیسے کہ چمکدار موتی ڈھلک آئے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ علیہ السلام جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام کا حسن مبارک کا بیان تھا، آپ کا سراپا مبارک کا بیان تھا۔ رب تعالیٰ جو ہمیں آقا علیہ السلام کی جو محبت عطا فرمائے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آقا علیہ السلام کے ان محاسن اور اس سراپا حسن کو جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم بیان کریں گے۔ رب تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔